بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پچھلے دنوں میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے جو دعویٰ پیش کیا تھا کہ بخاری شریف کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت تو موجود ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنے کی روایت موجود نہیں ہے۔ تو اس پر جب بخاری شریف کو دیکھا گیا تو بخاری شریف کے اندر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنے کی روایت موجود ہے، اور ایک نہیں ہے بلکہ دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو میں نے وہ دونوں روایتیں اس ویڈیو کے اندر پیش کی تھیں، تو بہت سارے لوگوں نے کومنٹ سیکشن کے اندر آ کے اپنی اپنی تربیت کا، اپنے علم کا اور اپنے ظرف کا اظہار کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے تھے۔ دو بنیادی طور پہ سوال تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جو روایتیں میں نے پیش کی ہیں ان کے اندر قضائے حاجت کرنے کا ذکر ہے، لیکن نہ بیٹھنے کا ذکر ہے نہ کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ محض ان کی جہالت ہے اور کم علمی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کی شاید بخاری شریف تک رسائی نہیں ہے جنہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہی سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ بیٹھنے کا ذکر تو آیا ہی نہیں ہے، قضائے حاجت کا مطلق ذکر ہوا ہے، تو میں ان کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا۔ اب حدیث نمبر کیا ہے؟ 149۔ اس حدیث کو دیکھیے، اس کے اندر میں باقاعدہ لفظ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کہاں بیٹھنے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاعدن علی لبنتین۔ قاعدن علی لبنتین، ان کا معنی کیا ہے؟ قاعدن کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ یہ لفظ مستعمل ہے۔ ہر بندہ جو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ شغف رکھتا ہے، اس کو اس لفظ کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا۔ تو یہ یہاں قاعدن کا لفظ آیا ہے، اور قاعدن علی لبنتین، اس سے جو پچھلی حدیث تھی اس کے اندر قاعدن کا لفظ نہیں تھا، اور اسی کی بنیاد پہ وہ لوگ وہ یہ کہتے رہے کہ جناب یہاں تو مطلقاً قضائے حاجت کا ذکر ہے، یہاں بیٹھنے کا ذکر موجود نہیں، نہ کھڑے ہونے کا ذکر موجود ہے، تو آپ نے کیسے یہ ثابت کر لیا کہ بخاری کے اندر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنے کا ذکر ہے؟ اس روایت کے اندر بالکل واضح طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور بڑی بدیہی بات ہے جو سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت فرمائی۔ دوسرا جو اعتراض کیا گیا کہ قادری صاحب نے بول کی بات کی ہے، اور میں نے جو روایتیں پیش کی ہیں وہ براز کے حوالے سے ہیں، قضائے حاجت کے حوالے سے ہیں۔ اس بات کے دو جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک عقلی جواب ہے اور دوسرا حدیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، جب انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے بول و براز، قضائے حاجت دونوں چیزوں کو شامل ہوتی ہے، تو یہاں یہ اعتراض بھی نہیں بنتا تھا۔ بہرحال اگر اعتراض کیا ہے تو ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف ہے، اور اسی بخاری شریف کی 139 نمبر حدیث ہے۔ جو پہلے روایتیں پیش کی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے تھیں، اب یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب عرفات سے آپ نے روانگی فرمائی، یہ حدیث کے لفظ ہیں، دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ حتی اذا کان بالشعب۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب عرفات سے روانگی فرمائی، اور یہاں تک کہ جب آپ شعب کے مقام پر پہنچ گئی، یہ ایک وادی ہے، وہاں جب نبی پاک علیہ السلام پہنچے تو فبالا، اس مقام پر آقا علیہ السلام نے پیشاب فرمایا۔ فبالا یہاں بول کے لفظ ہیں، فبالا۔ اب اس حدیث کے اندر نہ کھڑے ہونے کا ذکر ہے نہ بیٹھنے کا ذکر ہے، مطلقاً بول کرنے کا ذکر کیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی سام المبارک کو ذکر کیا گیا۔ اب میرا یہ سوال صرف ذی شعور لوگوں سے ہے،
عقل مند لوگوں سے ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ جب مطلقاً پیشاب کا ذکر ہوتا ہے اور بیٹھنے کا اور کھڑے ہونے کا ذکر نہ کیا جائے تو اس روایت کو اور فبالہ کے لفظ کو کہاں پر محمول کریں گے؟ کس عادت پر محمول کریں گے؟ کیا کھڑے ہونے پر محمول کریں گے یا بیٹھنے پر محمول کریں گے؟ یقیناً ذی شعور عقل مند بندے کہیں گے کہ اسے ہم محمول کریں گے تو انسان کی عادت پہ، اور انسان کی عادت کیا ہے؟ بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ تو جب مطلقاً فبالہ کا لفظ اس حدیث میں آیا اور حدیث نمبر 139 ہے تو اس کو ہم محمول کریں گے انسان کی جو عادت ہے، اور عادت کیا ہے؟ بیٹھ کر پیشاب کرنا، بیٹھ کر بول کرنا، بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بخاری سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہمیں یہ مل رہا ہے کہ آپ نے بیٹھ کر قضائے حاجت فرمائی۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو اس میں گنجائش دی، جس طرح کی دوسری احادیث کے اندر آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ تو یہ دو سوال جو بہت زیادہ کیے جا رہے تھے اور لوگ اپنی اپنی تربیت کا اظہار فرما رہے تھے، تو میں نے یہ دونوں روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ ایک کے اندر مطلقاً پیشاب کرنے کا ذکر ہے، اس کو بھی ہم محمول کریں گے تو بیٹھنے پر، اور دوسری کے اندر باقاعدہ لفظ ہیں قاعدن علی لابنتین، تو اس کے اندر تو صراحت ہو گئی، وضاحت ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 اینٹوں کے اوپر بیٹھ کر قضائے حاجت فرمائی۔ تو لہٰذا قادری صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کہ بخاری کے اندر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، یہ محض ان کی غلط فہمی ہے۔